السلام علیکم۔ دعا گو ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو خبریں ہیں ان کا ایک تقریباً مستقل سا ہی پہلو ہے، وہ چاہے اخبار ہو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، کہ ایک تیز رفتار بس نے سوزوکی کیری کو کچل دیا، اتنے ہلاک، اتنے زخمی۔ دو تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، کوہرام مچ گیا، ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے اور اتنے ہلاک، اتنے زخمی۔ موٹر وے پہ تیز رفتار بس الٹ گئی، اتنے ہلاک، اتنے زخمی۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی ٹریجڈیز بن گئی ہیں اور ہم اسے سن کے بس گزر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تیز رفتار بسیں ہمارے ہاں سلو کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جو ریس لگاتی ہوئی بسیں ہیں اور وینز ہیں جن میں درجنوں لوگ سوار ہیں اور ان کی زندگی کا دار و مدار ایک ڈرائیور کے اوپر ہے، وہ سلو ڈاؤن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ میرٹ پہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اتنی حادثات کے بعد، اتنے سانحات کے بعد کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے اب، ہمارے کسی ٹرانسپورٹ کے ادارے کو، ہماری نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو، ہماری کسی گورنمنٹ کو، ایون اب والی جو گورنمنٹ ہے، تبدیلی والی گورنمنٹ، اس کے کسی منسٹر کو، اس کے کسی آفیسر کو کبھی کوئی خیال نہیں آیا اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوا کہ یہ بسیں، یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ سلو ڈاؤن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسے سپیڈ لمٹ میں کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس لیے ان کی نظر میں سپیڈ میں لانے کے شاید دو ہی طریقے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ میاں سلو چلا کرو، تمہارے ساتھ جو ہے نا بہت سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پلیز سلو چلا کریں۔ دوسرا انفورسمنٹ یہ ہے کہ پولیس کے ذریعے یا جیسے ہائی ویز یا موٹر ویز ہیں، سپیڈ کیمرہ کے ذریعے انہیں چیک کر لینا، لیکن عملاً یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی مسائل پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ان معاملات کو ایڈریس کر لیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کے جو سفر ہے، بسیں ہیں، یہ محفوظ ہو گئیں۔ یہ میں واقعہ شیئر کر رہا ہوں، میں جب دبئی میں تھا تو مجھے ایک آفیشیل کام سے جانا ہوا، یعنی آفیشیل وین تھی اور مجھے جانا تھا دبئی سے الفجیرہ۔ تو ماشاءاللہ یو اے ای میں سارے روڈز ماشاءاللہ موٹر ویز ہیں اور جگہ جگہ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کیمرے بھی ماشاءاللہ دنیا کے لیٹسٹ کیمرے۔ تو جو وین جا رہی ہو وہ 100 کراس نہ کرے۔ تو میں نے اس سے جسٹ پوچھا کہ بھائی آپ تو بڑے اچھے ڈرائیور ہیں اور آپ بڑا اچھا ڈرائیو کر رہے ہیں اور بڑی آپ کی مینٹین سپیڈ لمٹ ہے، ویری گڈ۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اس وین کے اندر جو ہے ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے، وہ اس کی سپیڈ بڑھنے ہی نہیں دیتا، اس کی سپیڈ کو وہ 100 سے اوپر جانے ہی نہیں دیتا، یعنی اس کا انجن 100 سے اوپر سپیڈ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے وہ پہلی بات تھی، نہیں تھی۔ پھر مجھے یہاں یورپ آنے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ بس ہے جو ایک شہر سے دوسرے میں چلتی ہے، یا جو بڑی لاریز ہیں یا بڑے جو کنٹینر ہیں، ٹرکس ہیں، وینز ہیں، ایون اسکول لے جانے والی وینز وغیرہ ہیں، ان کے پیچھے ہمیشہ ایک مونوگرام بنا ہوتا ہے کہ دس وہیکل از اسپیڈ لمیٹڈ ٹو 70 miles or 60 miles per hour۔
تو دوستو ہے اس طرح کہ دنیا میں ہر جگہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی وہیکل ہیں جو پرائیویٹ اونڈ ہیں، کمپنی کی ملکیت ہے، اس میں یعنی جو سٹاف ہے ان کا وہ آتا جاتا ہے، جیسے دبئی میں ہے، یو اے ای میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے۔ تو یہ ہر ملک میں اب یہ فیڈرل لا بن چکا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی کیٹیگری میں آئے گی یا گڈز ٹرانسپورٹ میں آئے گی یا چھوٹی وین ہوگی جس میں 4 سے زیادہ لوگ سفر کریں، تو اس میں بائی ڈیفالٹ ایک ڈیوائس جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا، اور بہت سی کیسز میں تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ فیکٹری سیٹنگ سے ہی آئے گا۔ اسے کہتے ہیں سپیڈ لمیٹنگ ڈیوائس۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کی سیٹ لمٹ کر دی جاتی ہے کہ جیسے وہ موٹر وے پہ ہے تو 100 کلومیٹر پر آور سے زیادہ وہ بس سفر نہیں کر سکتی، بلکہ اسے 100 سے بھی کم رکھا جاتا ہے۔ اور جو وینز ہیں ان کی بھی اسی طرح سپیڈ لمٹ ہے۔ اور جب میں یو اے ای میں تھا 5 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت بھی یہ پورے ملک میں فیڈرل لا تھا، یعنی صرف ایمریٹ آف دبئی کی نہیں، پورے یو اے ای کا فیڈرل لا تھا۔ اور اس میں حتیٰ کہ جو گاڑیاں پرائیویٹ کمپنیوں کی تھی جن میں ان کے ملازمین وغیرہ آتے جاتے تھے، ان میں بھی وہ سپیڈ لمیٹنگ ڈیوائس لگا ہوا تھا۔ اور اس ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اگر اسے نکال دیا جائے اور اللہ نہ کرے کہ گاڑی سپیڈ کرتے ہوئے کسی کیمرہ کے اوپر پک ہو جاتی ہے، تو اس گاڑی کی سمجھیں کہ اینڈ ہے، وہ گاڑی فوراً جو ہے کنفسکیٹ ہو جائے گی، اس گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا، اس کا ڈرائیور جو ہے اسے سیدھا اریسٹ کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد شاید وہ بری ہو یا اسے جیل ہو۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا یہ اوفینس ہے۔ تو میں پاکستان کے لیے یہ کس قدر ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یا تو آپ واز کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، یا دوسری طرف آپ بھی ایک فیڈرل لا پاس کریں کہ جتنی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ہائی ایس ہیں، وین ہیں، یا ایسی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس میں بائی لا سپیڈ لمیٹنگ ڈیوائس انسٹال ہوگا۔ اور یہ 1990 کے بعد کے جو ماڈل کی گاڑیاں ہیں ان میں انجن میں ہی یہ انسٹال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے انسٹال کرنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے حادثات سے بڑھ کے سانحات ہو رہے ہیں وہ ایک دم کم ہو جائیں گے، اور اس کو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ول چاہیے اور دنیا کا ایکسپوجر چاہیے۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے گزارش ہے پبلک سے، اپنے دوستوں سے، کہ وہ اسے پھیلائیں، انفارمیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، اور اپنی جو گورنمنٹ ہے ان کے آفیشلز تک پہنچانے کی سے کوشش کریں۔ صرف ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے، ایک چھوٹے سے ڈیوائس کے ذریعے آپ تمام لوگوں کی لائف سیو ہو جائے گی۔ بسوں کے اندر جو سفر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ بسوں کے جو ڈرائیور ہیں وہ ریسیں لگا کے ڈرائیو نہیں کریں گے، ہائی ایس میں آپ محفوظ ہوں گے۔ تو کائنڈلی آپ اسے شیئر کریں اور اسے اتھارٹیز تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔